چاہیے. تو اگر یہ مسلسل ڈبیٹس ہوتی تو ہم بہت پہلے وہ فیصلے کر لیتے جو جن فیصلوں کی وجہ سے آج ہماری انڈسٹری مشکل میں نہ ہوتی, ہمارے لوگوں کے اوپر ہم بوجھ نہ ڈال رہے ہوتے مہنگی بجلی کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہم سبسڈیز دے رہے ہیں, یہ سبسڈیز کی اتنی بڑی ڈسٹورشن آئی ہوئی ہے. یہ ابھی جو گیس سیکٹر کی بات ہو رہی ہے, یہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جب یہ ڈبیٹ ہوگی تو یہ بھی سوچیں گے کہ صرف 27% پاکستانیوں کو پائپ گیس ملتی ہے, جو گھروں میں گیس ملتی ہے. تو جو باقی سارے لوگ ہیں وہ ایل پی جی سلنڈرز استعمال کرتے ہیں, جو میں بھی کرتا ہوں. تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ان کی جو کاسٹ ہے ایل پی جی کی, وہ کتنی 4 گنا زیادہ ہے. وہ 4 گنا زیادہ ہے ان 27% کنزیومرز کے جن کے گھر گیس آتی ہے. تو یہ بہت بڑی ڈسٹورشن ہے. وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ زیادہ غریب لوگ ہیں, پہاڑوں پہ رہتے ہیں, جو کہ ایل پی جی سلنڈرز استعمال کرتے ہیں. تو سبسڈی کا تو مقصد ہی 2 مقصد ہوتے ہیں سبسڈیز کے. ایک یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ سبسڈائز کریں جو سب سے غریب لوگ ہیں, جن کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں, جن کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری سبسڈائز ان لوگوں کو کریں جو وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں, ان علاقوں کو آپ اوپر لانا چاہتے ہیں. اور پھر جو سیکنڈ اس کی سبسڈی کا ہے کہ اپارٹ فرام کہ لوگوں کو لفٹ کرو اور علاقوں کو ویلتھ کریٹ کریں. سبسڈی اس طرح ہو کہ وہ ویلتھ کریشن کرے تاکہ وہ ملک کی ویلتھ بڑھے, جی ڈی پی بڑھے, پر کیپٹا انکم بڑھے. اور ہمارے کیس میں ہمارے جو اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں ملک کے اوپر, ہم قرضے واپس کرنے شروع کریں. تو جو میں نے سبسڈیز کے اوپر جو پریزنٹیشن لی ابھی ریسنٹلی, تو وہ تو بالکل ایک اور قسم کی سبسڈیز دی جا رہی ہیں. وہ لوگ سبسڈیز زیادہ تر لے رہے ہیں جن کو جو پہلی بڑے طاقتور ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ ساری ڈسٹورشن اس لیے آئیں کہ ہم نے کبھی ڈبیٹ ہی نہیں کی کہ ہمیں کس طرح کی انرجی چاہیے تھی, ہمیں بجلی کس سے بنانی چاہیے تھی. اور آج ہم وہ کیونکہ ہم نے نہیں کی, آج ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. اور آج میں بڑا ویسے آئی پی پیز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور ری نیگوشیٹ کیا کانٹریکٹس. اور انشاءاللہ یہ ہم اگلے ہفتے پبلک کو بتائیں گے کہ جتنی بھی ہم نے ری نیگوسیشنز کی ہیں کانٹریکٹس کی, کتنی بڑی سیونگ اس سے ہوئی ہے, یعنی کتنا کم بوجھ پڑے گا اپنی عوام کے اوپر. لیکن یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اگر اس سے پہلے ہم ڈبیٹس کر لیتے اور ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے یہ جو اس سیمینار میں, کہ اب فیوچر ہم کس طرف جا رہے ہیں. جو آج تک ہم ایک سستی گیس کے اوپر ریلائی کرتے آ رہے تھے, انڈیجنس گیس, جیسے جیسے اس کے ریزروز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, تو آگے ہم نے اب کیسے ٹیکل کرنا ہے. کیونکہ ہمیں سردیوں میں ایک بہت بڑا کرائسس آ جاتا ہے گیس کا, شارٹیجز. اور پھر جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں گیس, وہ حمایت اللہ نے بتائی آپ کو دیا کہ وہ فرق کتنا ہے. جو لوکلی گیس پروڈیوس کر رہے ہیں اور جو امپورٹڈ گیس, بہت بڑا فرق ہے اس میں. تو اب آگے ہم نے کیسے چلنا ہے. سب سے پہلے تو جو آپ ڈبیٹ کریں گے, سب سے پہلے ایک ملک کے انٹرسٹ کو دیکھیں. کیونکہ یہ نہیں کسی ملک میں ہوتا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جائے اور ملک نیچے آ جائے, یا ملک اوپر جائے اور صوبے کئی دفعہ پیچھے رہ جاتے ہیں. کہ اگر ملک میں ایکویٹیبل گروتھ نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ ایک خطہ اوپر چلا جاتا ہے. لیکن اگر ملک نیچے آ رہا ہے تو یہ نہ کبھی ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جائے گا. اس لیے جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ڈبیٹ کریں کہ یہ بیسٹ. اب ہمارے پاس جو چیلنجز آ رہے ہیں, گیس کی ڈپلیشن ہو رہی ہے, ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ آگے ریزروز ہیں اور ان میں سے گیس نکلے گی, نہیں بھی نکلے گی, یہ بھی ابھی نہیں پتہ. ہم بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایکزون جو ڈرلنگ کر رہا تھا آف شور, اس میں سے گیس نکلے گی, نہیں نکلی. وہ بڑے سرٹن تھے کہ گیس نکلے گی. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا بڑا ہیوی کاسٹ ہوتا ہے یہ جو کنویں جب ہم گیس کے کھودتے ہیں. تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں ندیم, آپ اس کو جو ڈبیٹ کو لیڈ کریں گے,
اس کے اندر اینڈ میں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا کہ وے فارورڈ کیا ہے ہمارے ملک کا. اور پنجاب ڈیفیسٹ میں ہے, پنجاب پرابلمس فیس کر رہا ہے. کے پی فیل کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی گیس ہے ان کو, اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ بڑی کم گیس اپنی جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. سندھ کے ابھی آپ نے ویوز سن لیے. تو ایونچولی میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک کوئی کنسنسس بنے اور بڑی پکچر آپ دیکھیں, کیونکہ ایونچولی یہ جو ہم سبسڈائز کرتے ہیں یہ سبسڈی کہیں سے تو دیتے ہیں, اور وہ سبسڈی چلی جاتی ہے قرضوں کے اوپر, اور وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں. تو قرضے تو ایونچولی دینے ہیں. تو جب آپ قرضے دیتے ہیں تو وہ سارا جو قوم کا جو پورا پول ہے اسی میں سے پیسہ نکلتا ہے, کیونکہ جو پیسہ بھیجنا ہوتا ہے صوبوں کو وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ٹیکس اکٹھا کر کے صوبوں کو بھیجتی ہے تو وہ اتنا ہی بھیج سکتی ہے جتنا اس کے پاس پیسہ آتا ہے, جتنا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے. تو اگر وہی کم ہوتا جائے تو وہ تو صوبوں کو ایونچولی تو نقصان تو سب کو ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو آپ کی ڈبیٹ ہوگی اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے ایک کنسنسس بلڈنگ ہو, ایک ساری قوم میں شعور ہو, پھر قوم فیصلے بھی ٹھیک کرتی ہے, پھر میڈیا کے اوپر بھی صحیح ڈبیٹ چلتی ہے. جب ہم ڈبیٹ کرتے ہی نہیں ہیں تو میڈیا جو اس کو انفارمیشن ملتی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. تو ملک میں بجائے کنسنسس بلڈنگ کے ڈویژنز پیدا ہو جاتی ہیں. صوبے سمجھتے ہیں ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے, اور وہ ملک بجائے یونائٹ ہونے کے ٹو فیس کرائسز وہ ملک ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ وش کرتا ہوں کہ ہماری ملک میں بڑے بڑے ایشوز کے اوپر ہمیشہ نیشنل ڈیبیٹس ہو تاکہ کنسنسس بلڈنگ ہو. جب میں چائنا گیا تو میں بڑا انٹرسٹڈ تھا کہ چائنا کی جو یہ فینومینل گروتھ ہے اس کے پیچھے کیا کامیابی کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ یہ کوئی ہیومن ہسٹری میں اتنی ریپڈ پروگریس کسی کی نہیں ہوئی. تو جو بھی میں نے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کی جو سب سے بڑی طاقت وہ یہ ہے کہ وہ کنسنسس بلڈنگ ہوتی ہے, ڈبیٹس ہوتی ہیں, ایک ملک فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں اور وہ اس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا انگلینڈ کے اندر بریکسٹ کے اوپر جس طرح کی ڈبیٹس ہوئیں, گورنمنٹ گری, جس لیول کی وہ ڈبیٹس ہوئیں, اور ایونچولی انہوں نے ابھی بھی وہ, اور بڑا کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ قوم آدھی ڈیوائیڈڈ ہوئی ہے بیچ میں, آدھے اس طرف ہے آدھے اس طرف ہے. تو اس کے بیچ میں بھی ڈیموکریسی کی خوبصورتی نظر آئی. تو چائنا کے اندر تو الیکٹرل پالیٹکس نہیں ہے, لیکن جب ہم نے کمیونسٹ پارٹی کا اسٹڈی کیا تو ان کے اندر بڑی ایلیبریٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں, ان کی پارٹی کے اندر ڈبیٹس ہوتی ہیں. تو ان کا ایک بڑا سسٹم ہے کہ وہ بھی ایک کنسنسس بلڈنگ کرتے ہیں. ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی, دو سب سے بڑی کوالٹیز یہ ہیں. ایک کہ وہاں میریٹوکریسی کا بہت زبردست سسٹم ہے. وہ ساری جو کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم ہے وہ میرٹ کو اوپر لے کے آتے ہیں. ان کے جو آپ لیڈرشپ دیکھیں, ان کی اسٹڈی کریں پروفائلز,